السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نام سے جو جادو کیا جاتا ہے وہ آپ پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اور نام سے جو جادو کیے جاتے ہیں وہ کون کون سے جادو ہیں اور کس قسم کے جادو ہیں، وہ کیا اثرات رکھتے ہیں، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آخر میں اس کا میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو ریکارڈنگ کر کے بھی دے دوں گا، آپ اس ریکارڈنگ کو سن کے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے تسلسل کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر تقوی رکھتے ہوئے آپ نے دم سننا ہے، اپنی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ نام سے جو جادو کیا جاتا ہے، سب سے پہلے تو ماں کا نام اور اس مریضہ کا نام لیا جاتا ہے، ان دونوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جادو کے نام ہیں وہ مختلف نام ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بعد میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جادوؤں کی۔ پہلے یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام، اگر لڑکا ہے تو لڑکے کا اور لڑکے کی والدہ کا نام، اگر لڑکی ہے تو لڑکی اور اس کی والدہ کا نام لیا جاتا ہے، یا ان کے جسم کے بال لیے جاتے ہیں، یا کوئی کپڑا ان کے جسم کے اوپر جو استعمال ہو چکا ہو وہ لیا جاتا ہے، ان کے ناخن لیے جاتے ہیں۔ خصوصاً عورتوں کی اوپر جادو کرنے کے لیے ان کے جو مینسز والے کپڑے پیڈ ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے سر کے بال استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو محفوظ رکھ کے آپ ان سب جادوؤں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے، ملازمہ ہے، اس کو وہ پیسے دے کر یا کسی لالچ میں لا کر منگوا سکتے ہیں، یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کے اندر وہ جادو کرنے والے ہو سکتے ہیں، جادو کروانے والے ہو سکتے ہیں۔ آپ ان سب سے جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کی انشاءاللہ جان بھی چھوٹ جائے گی اور آپ کو اس کے متعلق علم بھی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو جادو ہے اس کو کہتے ہیں سحر تفریق۔ سحر تفریق اس جادو کو کہتے ہیں، یعنی دو لوگوں کے درمیان جدائی کرنے کا جادو، تفریق ڈالنے کا جادو، علیحدگی کرنے کا جادو، اس کو سحر تفریق کہتے ہیں۔ وہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ماں بیٹا، والدین بچے بھی ہو سکتے ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دو بزنس پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں۔ سحر محبت، سحر محبت اس جادو کو کہتے ہیں جس میں محبت کسی کے دل میں ڈالنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کی محبت میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے، اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کہ دنیا جہان کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مجھے مناسب لگتا بھی ہے یا نہیں لگتا ہے، میں یہ کیا کام کر رہا ہوں، یہ میرے لیے مناسب ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سحر تخیل، سحر تخیل اس جادو کو کہتے ہیں جو وہم پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ سحر جنون وہ جادو ہوتا ہے جس میں جادو کر کے اس مریض کو پاگل کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنی عقل و حواس جو ہوتا ہے وہ کھو دیتا ہے۔ سحر خمول، سحر خمول اس کو کہتے ہیں جس میں سستی پیدا کر دی جاتی ہے کہ مریض جو ہوتا ہے وہ چارپائی سے اٹھ ہی نہیں سکتا، کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، ہر وقت اس کے اندر سستی ہی طاری ہوئی رہتی ہے۔ سحر خواتف، دماغ پر قبضہ کرنے کے جادو کو سحر خواتف کہتے ہیں۔ سحر امراض، سحر استحاضہ، بندش، رکاوٹ، یہ سحر امراض جو ہے یہ مختلف امراض پیدا کرنے کے لیے، خصوصاً عورتوں کے اندر سحر استحاضہ یعنی مینسز کا جو سائیکل ہوتا ہے اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے، اس کو زیادہ کرنے کے لیے، یعنی اس کو نقصان ہو، اولاد کی بندش کے لیے، اولاد کی رکاوٹ کے لیے، بانجھ بند کرنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے۔ تمام اقسام کے یہ جادو جو ہیں وہ نسل در نسل آگے چل سکتے ہیں، والدین سے آگے وہ اولاد میں منتقل ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی علامات یہ ہوں گی کہ خواب میں یہ مریض اونچائی سے اپنے آپ کو کسی کھائی میں گرتا ہوا محسوس کرے گا، دیکھے گا، جسم میں کمزوری بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی بیماری کے بہت زیادہ محسوس ہوگی۔ خواب یہ دیکھے گا کہ جنگل میں جانوروں کو اپنے پیچھے لگا ہوا، اپنے پیچھے وہ اس کے دوڑ رہے ہوں گے، اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو کھانے کے لیے، اس کو کاٹنے کے لیے، ایسے وہ محسوس کرے گا۔ منہ اور جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے، بچوں کے رشتے نہ آنا، سانپ، بچھو، چھپکلی کو خواب میں دیکھنا،
اچانک کھانے کی خوشبو آنا، اچانک بدبو یا خوشبو آنا، کھانے میں سنڈیاں کیڑے مکوڑے نظر آنا، کھانا بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب اس مریض کے آگے کھانا رکھا جاتا ہے تو اس مریض کو اس کے اندر سنڈیاں کیڑے مکوڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے جسم کے اوپر، کندھوں کے اوپر خصوصاً بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتا ہے، دماغ کے اوپر، سر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتا ہے، آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتا ہے، بیٹھے ہوئے کام کرتے ہوئے اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، جب وہ سونے کے لیے بیڈ کے اوپر جاتا ہے، چارپائی کے اوپر جاتا ہے تو اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ یہ علامات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ علامات ہیں یا آپ کے کسی عزیز، کسی دوست کے اندر یہ علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کے اوپر جادو ہے۔ ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے 7 پتے بیری کے لینے ہیں جو صاف ستھرے ہوں، خوبصورت ہوں، وہ آپ نے تازہ پانی کے اندر ڈال لینے ہیں اور آپ نے اس مریض کو اس پانی سے نہلا دینا ہے۔ نہلانے کے بعد آپ نے اپنے پاس کوئی بھی مناسب پانی جو آپ گھر کے اندر پیتے ہیں، کنویں کا ہو سکتا ہے، کسی نل کا ہو سکتا ہے، کسی پمپ کا ہو سکتا ہے یا ٹیوب ویل کا ہو سکتا ہے، چشمے کا، جو بھی ہو جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ آپ نے پانی اپنے قریب رکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کدو کا تیل اور خشخاش کا تیل جو ہے وہ آپ نے مکس کر لینا ہے۔ یہ دونوں تیل آپ نے مکس کر کے اپنے قریب رکھ لینے ہیں اور سورۃ فاتحہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی آپ نے 21 دفعہ پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، فلق ناس جو ہے وہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے اور اس کے اوپر دم کر لینا ہے۔ آپ نے یہ تیل جو مکس کیا ہوا ہے وہ آپ نے اس کے جسم کی مساج کرنی ہے، یعنی مالش کرنی ہے، اور پانی جو ہے وہ آپ نے اس کو پینے کے لیے دینا ہے یا آپ نے 21 دن تک تواتر کے ساتھ عمل کرنا ہے، وہ آپ کا مریض جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ میرا کوئی بھی میری رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ اس چینل کے اوپر چلے جائیں، جادو کی پلے لسٹ کھول لیں، جادو کے اندر جو بھی آپ کو ویڈیو ملے وہ اٹھا کر آپ سننا شروع کر دیں اور اسی ترتیب سے آپ نے اپنے قریب تیل رکھ لینا ہے کدو کا اور خشخاش کا مکس کر کے، اور پانی رکھ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اور اس مریض کو آپ نے پلانا شروع کر دینا ہے۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو آپ نے آگے شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔